خلیفہ راشد سوم ذوالنورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ولادت باسعادت۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عثمان نام اور غنی لقب تھا۔ غنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی مال و متاع میں بھی بہت متمول تھے اور قبول اسلام کے بعد دل کھول کر سخاوت کی اور مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ آپ کا لقب ذوالنورین یعنی دو نوروں والا بھی ہے، وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے ہوا، اس لیے ان کا یہ لقب بہت زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ یہ فضیلت کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کسی نبی کی دو بیٹیوں کا عقد ایک ہی شخص سے ہوا ہو۔ قبول اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس وقت مسلمان ہوئے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی جو آپ نے خوشی کے ساتھ قبول کر لی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: افسوس عثمان، تم مدبر و زیرک ہوتے ہوئے اور حق و باطل میں امتیاز کی قوت رکھتے ہوئے بھی اپنی قوم کو دیکھ رہے ہو کہ وہ کس طرح بت پرستی پر مائل ہے۔ کیا یہ اندھے گونگے پتھر نہیں ہیں جو نہ ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع؟ عثمان رضی اللہ عنہ بولے: تم صحیح کہتے ہو، حقیقت یہی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو تمام دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی دعوت و پیغام کو سنو؟ عثمان رضی اللہ عنہ بولے: ضرور۔ اتفاقاً اسی وقت ادھر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عثمان، جنت الہی میں داخلہ قبول کرو، میں تمہاری اور اللہ کی تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ الفاظ سن کر اپنے قابو میں نہ رہا، فوراً مسلمان ہو گیا اور توحید و رسالت کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ دن نہ گزرے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے میری شادی ہو گئی۔ لوگوں نے ان الفاظ میں مبارکباد دی: اگر کسی کو میاں بیوی کا بہترین جوڑا دیکھنا ہو تو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ اسلام قبول کر لینے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو سزا دینے کے لیے قید کر لیا، بڑی سختیاں کیں، رسی سے باندھا، مارا پیٹا اور کہا: تم ایک جدید دین پر باپ دادا کا منہ کالا کرتے ہو، جب تک اس نئے دین سے توبہ نہ کر لو گے میں قید سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے: خدا کی قسم، میں ہرگز اس دین سے توبہ نہیں کروں گا۔ اس دینی پختگی کو دیکھ کر حکم بن ابی العاص نے مجبور ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ ذوالنورین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کروں۔ امام ابن ماجہ 110۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں فوت ہو گئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عثمان کی شادی کراؤ۔ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا، اور میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق ہی کی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان الجعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حضرت حسین الجعفی نے پوچھا: اے بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا اور نہ ہی فرمائے گا، اس لیے انہیں ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اس سے امام بہقی اور لالکائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا
اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اس پر ایمان لایا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا، میں نے 2 ہجرتیں کیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دامادی پایا، اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی، اور خدا کی قسم میں نے کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3696، احمد 480۔ صاحب الہجرتین، آپ رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ہجرت آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ محترمہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی، اور دوسری ہجرت آپ رضی اللہ عنہ کی ہجرت مدینہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس مرتبہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ پس کافی عرصہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق کوئی خبر نہ ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے۔ پس ایک دن ایک عورت ان کی خیریت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عثمان رضی اللہ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ بحوالہ طبرانی 141۔ یہ فضیلت بھی آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ صاحب شرم و حیا، آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کا صاحب شرم و حیا ہونا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولا کو حیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ حیا میں بھی اتنے کامل تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں بھی کبھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا، اور ٹانگیں پانی میں ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانپ لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس عالم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مبارک کچھ ظاہر ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ کر باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو تب بھی آپ نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6209۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں اجازت دے دی اور ان کی حاجت پوری فرما دی۔ وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے
آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اس قدر اہتمام نہ فرمایا جس قدر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان ایک کثیر الحیا مرد ہے اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے اسی حال میں آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت نہیں بیان کر سکے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنی مبارک رانوں پر رکھ لیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، پھر انہیں اجازت عنایت فرمائی۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت اقدس میں ابو بکر، عمر، علی اور دوسرے صحابہ کرام حاضر ہوئے، لیکن آپ اپنی پہلی حالت میں تشریف فرما رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3790۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور ابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت بدر بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم الدار یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرہ کے دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، یہ شخص شہید ہے، اس کی قوم اسے قتل کرے گی اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ بدر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خوارج کے ایک گروہ کو دور کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریش مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مدرجہ ذیل حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دست مبارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی گنا اچھا تھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3702۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کعبہ کا طواف نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو قریش مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ ایک طرف تو محب کا یہ عمل اور دوسری طرف لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سفیر بن کر مکہ گئے ہیں، اس طرح انہیں طواف کعبہ کا موقع مل جائے گا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محبوب اور محب کی بات، طالب مولا کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب غنی ہے۔ آپ مالدار تھے، لیکن آپ کا مال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ جب بھی مسلمانوں یا اسلام پر کڑا وقت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنا مال راہ خدا میں حاضر کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس وقت خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور کہا کہ میں 200 اونٹ پھر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں 300 اونٹ مزید دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے لیے دوبارہ ترغیب دی تو مجسم جود و سخا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چوتھی بار کہا کہ میں 200 اونٹ اور 1000 اشرفیہ مزید دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس بے مثال فیاضی و سخاوت پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ ترجمہ: آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے۔ مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زیادہ قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کا لباس زیب بدن ہے اور کہیں جانے میں جلدی فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے آپ کی زیارت کا بڑا شوق و اشتیاق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثمان نے 1000 اونٹ غلہ کے خیرات کیے ہیں
اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، اور اسی صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے ان کی محفل عروسی میں شریک ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تو تھے ہی، اس لحاظ سے گھر کے آدمی تھے، لیکن ان کی حیاداری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کو حج کے لیے لے جاتے اور حج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ رضی اللہ عنہ پوری کرتے، اور یہ بڑا اعزاز ہے جو آپ کو حاصل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی دقت اور تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستہ میں وقف کر دے اس کو جنت ملے گی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بصیرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحب بصیرت ہونے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ راستہ میں انہوں نے ایک عورت دیکھی جس کے حسن کو انہوں نے غور سے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور زنا کے آثار ان کی آنکھوں میں واضح ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی نازل ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر بصیرت، برہان اور فراست باقی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں، مگر آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3709۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر والے دن قیام فرما ہوئے اور فرمایا، بے شک عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں مصروف ہے، اور بے شک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ مقرر کیا، اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا کسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2726۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی کو میرے پاس بلاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پس جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سرگوشی فرمانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ پھر یوم دار، یعنی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں محصور ہو گئے۔ ہم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ قتال نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دن کی وصیت فرمائی تھی، اور میں اس وصیت پر صبر کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ ایک گھر میں تھے، اور اس گروہ میں
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے برابر کی طرف کھڑا ہو جائے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے گلے لگایا اور فرمایا، اے عثمان، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان کے ہاتھ میں کنگا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابھی میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے سر کو کنگھی کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رقیہ، تم ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا، بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی عزت بجا لاتی رہو، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ طبرانی نمبر 97۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ پس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ جب میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3693۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3698۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کے چہرہ کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑایا جب تک خود اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ساہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں، اتنا بغض میں نے کسی سے کبھی بھی نہیں رکھا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے نہایت ہی بری بات کہی ہے، تو نے ایک ایسے آدمی سے بغض رکھا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا
میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے جبل احد کے دن کا کلام سنا ہو، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے ہلنے کے وقت فرمایا تھا کہ پہاڑ ٹھہر جاؤ، کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے اور کوئی نہیں۔ اور اس وقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے دریافت کرتا ہوں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیش اسرا کے دن سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا شخص کون ہے جو مال مقبول کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش سنتے ہی آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرا دی۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جس نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس مسجد کی توسیع جنت میں گھر کے بدلے میں کرے۔ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے میں خرید لیا۔ سب لوگوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت فرمایا، میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو بیر روما یعنی روما کے کنویں کے سودے کے وقت حاضر تھا۔ میں نے اسے اپنے مال سے خریدا اور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی بھی منو ان تصدیق کی۔ اس حدیث کو امام نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے خواب میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش الہی کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف خون گر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب اس خواب کو بیان کیا تو ان کے پاس شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ بس وہ کہنے لگی، اے حسن، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس حال میں پایا؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر پسندیدہ انداز میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوکھ کو براہ راست پکڑنے والا میرے نزدیک اور کوئی نہ تھا، لیکن یہ محض ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ پس اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے کہ تم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس خواب کی صداقت و حقانیت کے بارے میں بات کرتے ہو، حالانکہ ہم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ تو صحابہ کرام کو بہت سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہروں پر افسردگی دیکھی اور منافقین کے چہروں پر خوشی۔ پس جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، خدا کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا پروردگار تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ پس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق عطا فرمائیں گے، تو انہوں نے 14 سواریاں اس کھانے کے ہمراہ جو ان پر لدا ہوا تھا خرید لیں، اور ان میں سے 9 سواریوں کا رخ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سواریاں دیکھیں تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف ہدیہ بھیجا ہے۔ پس اس ہدیہ کے بعد مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور منافقین کے چہروں پر افسردگی چھا گئی، اور میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے آج تک ایسی دعا کسی کے لیے نہیں سنی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ،
عثمان کو یہ عطا کر، اے اللہ عثمان کے لیے یہ کر دے، عثمان کے لیے وہ کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور احمد نے فضائل الصحابہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ کا ذکر کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اس میں مظلومن شہید ہوگا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3708۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت ابو سعید مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور ایک پاجامہ منگوایا اور اسے زیب تن کر لیا۔ اسے آپ رضی اللہ عنہ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی پہنا تھا اور نہ ہی زمانہ اسلام میں۔ پھر انہوں نے بیان کیا، میں نے گزشتہ رات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ ان سب نے مجھے کہا ہے، اے عثمان صبر کرو کہ یقیناً تم کل افطاری ہمارے پاس کرو گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف منگوایا اور اسے اپنے سامنے کھول کر تلاوت فرمانے لگے، اور اسی اثناء میں انہیں شہید کر دیا گیا، اور وہ مصحف آپ کے سامنے ہی تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کے قریب اور شدید ہونے کا بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے چادر میں اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن یہ شخص حق پر ہوگا۔ تو میں تیزی سے اس کی طرف گیا اور میں نے اس کو اس کی کلائی کے درمیان سے پکڑ لیا۔ پس میں نے عرض کیا، کیا یہ ہے وہ شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ فتنہ میں یہ حق پر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرمایا، بے شک میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ کی حالت میں صبح کی اور اسی روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا اس حال میں کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیت، پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، پر گرے گا، اور قیامت کے روز تم ہر طرح سے ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اسی مقام و مرتبہ پر مشرق و مغرب والے رشک کریں گے، اور تم قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور بے شک میری عقل اس دن باغیوں پر طیش میں تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں نے خود بیعت لینے سے انکار کر دیا جب وہ لوگ میرے پاس بیعت لینے کے لیے آئے۔ پس میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جنہوں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں اس شخص سے حیا کرتا ہوں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سو میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس حال میں بیعت لوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمین پر مقتول پڑے ہوئے ہوں اور ابھی تک انہیں دفن نہ کیا گیا ہو۔ پس لوگ چلے گئے۔ پس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو لوگ پھر مجھ سے بیعت کا سوال کرنے لگے۔ پس میں نے کہا، اے اللہ جس چیز کا اقدام میں کرنے جا رہا ہوں میں اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر عزیمت کے تحت مجھے ایسا کرنا پڑا۔
سو جب انہوں نے مجھے امیر المومنین کہا تو گویا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا اے اللہ، تم مجھے عثمان کا بدلہ لینے کی ذمہ داری قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس معاملہ کو یوں سر انجام دینے کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان پر درود بھیجیں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور دارمی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ دارمی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور وہ اس وقت بیمار تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، بے شک تیرے لیے ہر اس آدمی کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ایک قمیص یعنی قمیض خلافت پہنائے گا، سو اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم ان کی خاطر اسے مت اتارنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو اشعث صنعانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند خطباء شام میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ بھی تھے۔ ان میں سے سب سے آخری آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کا نزدیک ہونا بیان کیا۔ اتنے میں ایک شخص کپڑے سے سر منہ لپیٹے گزرا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فتنہ و فساد کے دن یہ شخص حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف مڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3704۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جیش اسرا کی روانگی کا سامان ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس رقم کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان دیناروں کو اپنی گود میں دست مبارک سے الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اس سے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 2 بار فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یوم الدار یعنی محاصرہ کے دن فرمایا، بے شک حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی، پس میں اسی پر صابر ہوں۔ اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس دن کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ابو حسنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک گھر میں محصور تھے۔ میں نے ان سے کلام کی اجازت مانگی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عنقریب فتنہ اور اختلاف برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے ایسے وقت میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم پر امیر اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں پانی کی شدید قلت محسوس ہوئی، اور قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا، اور وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک کربا ایک مد کے بدلے میں بیچتا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ چشمہ جنت کے چشمہ کے بدلے میں بیچ دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اور میرے عیال کی گزر بسر کے لیے اس چشمہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سو یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اس آدمی سے وہ چشمہ 35,000 دینار کا خرید لیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس چشمہ کو خرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی اس کے بدلہ میں جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے، جس طرح اس آدمی سے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عطا کروں گا۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چشمہ میں نے خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور امام دہلوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم عثمان بن عفان کو سخاوت اور اخلاق میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام دہلوی نے روایت کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ بیعت خلافت، یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لے لی۔ سن عیسوی کے حساب سے آپ کی عمر 68 سال اور سن ہجری کے حساب سے 70 سال تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور جاں بحر ہونے کی توقع نہ رہی تو آپ نے وصیت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کو منصب خلافت سونپا جائے، اور طریق انتخاب یہ اختیار کیا جائے کہ یہ جلیل القدر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک علیحدہ مکان میں بیٹھ جائیں اور اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور یہ کام 3 دن میں پائے تکمیل کو پہنچ جانا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ باقی 5 صحابہ کا اجلاس منعقد ہوا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خود کو دعوی خلافت سے الگ کر لیا اور حاضرین نے خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق تیسرے روز کے اختتام سے قبل ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو تگ و دو کی، بخوف طوالت اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ سب نے اس فیصلہ کو قبول کیا اور بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے بھی بیعت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اس لیے خلیفہ منتخب کیا کہ تنہائی میں جو بھی صاحب الرائے انہیں ملتا وہ یہی مشورہ دیتا کہ خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی ملنی چاہیے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ مختلف لوگوں سے ملاقات کرنے اور اپنی ایک رائے قائم کر لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملے اور انہیں بتایا کہ میں نے خلافت کے بارے میں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اکثر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں سنت خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں خلفاء کی سنت سے بیعت کرتا ہوں۔
اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر سب مہاجرین و انصار نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر خلافت پیش کی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور میں نے ان کی بیعت کی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 24، باوالا مسند امام احمد۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہایت نرم مزاج تھے، عزیز و اقارب سے ہمدردی کرتے اور عوام کی بہبود کے لیے دل کھول کر ذاتی دولت صرف کیا کرتے تھے۔ لوگ جب بیعت کر چکے تو آپ نے تقریر کرنے کا ارادہ کیا، مگر الفاظ زبان پر آ کر رہ گئے، اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد صرف اتنا فرمایا، شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں زندہ رہا تو آج کے بعد تم سے معیاری خطاب کروں گا، اور پھر ہم خطیب بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں کہ ہمیں علم عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا خطبہ دیا اس میں فرمایا، تم اپنی بقیہ عمروں کے قلعے میں محصور ہو، جہاں تک تمہارے بس میں ہو موت سے پہلے خیر کو پا لینے کی کوشش کرو۔ آنے والے وقت کو بس آیا ہی سمجھو، صبح آیا یا شام آیا۔ یاد رکھو دنیا خود فریبی میں گم ہے، تمہیں دنیوی زندگی کے فریب میں ہرگز نہ آنا چاہیے۔ گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو۔ بغاوتوں کا آغاز۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر مقامات پر باغیوں نے سر اٹھایا جن کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسی ہی چند بغاوتیں ایران میں ہوئیں۔ یزدگرد قدیم ساسانی حکومت کو بحال کرنے کی غرض سے برابر باغیوں کو ابھارتا رہتا تھا۔ خراسان سے تبرستان، فارس و کرمان، آرمینیا اور آذربائیجان تک باغیوں نے شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نائبوں نے ان بغاوتوں کو فروغ کر کے ایرانی سلطنت کے ان پہاڑی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو اب تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے۔ فتوحات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اسلامی مملکت کافی وسیع ہو گئی۔ کابل اور مکران کی فتح نے خلافت کی سرحدوں کو سرحد چین و ہند سے، اور مغرب میں شمالی افریقہ کی فتح نے اسے بحر اوقیانوس سے ملا دیا۔ سابق ایرانی مملکت اور چین کی سلطنت کے درمیان ترکوں کی ریاستیں تھیں۔ جب مسلمانوں نے خراسان کا صوبہ فتح کر لیا تو اسلامی سلطنت ترکوں کی سرحدوں سے جا ملی۔ اب ترکوں کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا اور وہ خراسان کی بغاوت میں ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے۔ مسلمان جنرل احنف بن قیس نے، جو خراسان کی بغاوت دبانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، ترکوں کو زیر کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے تالکان، جوزجان اور فاریاب کی ریاستوں کو، جو تختارستان میں واقع تھیں، فتح کر کے اسلامی سلطنت کو چین کی سرحدوں تک ملا دیا۔ اس کے علاوہ سیستان اور زابلستان کے تمام اہم مقام یعنی زرنج، کابل اور غزنی فتح ہونے سے اسلامی سلطنت ہندوستان کی سرحد تک پھیل گئی۔ اسی طرح شام کے والی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اناطولیہ کی طرف بڑھ کر اموریہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ قدم اس لیے اٹھانا پڑا کہ شام کی سرحد بازنطینی سلطنت سے ملتی تھی اور رومی آئے دن حملے کرتے رہتے تھے۔ بحری فوج کا قیام۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ رومی حملوں کو روکنے کے لیے سمندری طاقت ضروری ہے۔ دشمنوں کے پاس جنگی کشتیاں تھیں، ان کشتیوں میں بیٹھ کر وہ آسانی سے ساحلی علاقوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے سمندری بیڑا قائم کیا اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ دشمنوں کی جنگی کشتیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ 31 ہجری میں شام کے ساحل پر قسطنطین نے بحری بیڑے سے حملہ کیا تو شامی اور مصری سمندری بیڑوں نے دونوں طرف سے قسطنطین کے بیڑے کو گھیر لیا
اور اسے اتنی بری طرح تباہ کیا کہ قسطنطین کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے کے قیام کے بعد قبرص فتح ہوا۔ فرامین و کارنامے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے بڑے بڑے عہدیداروں کے نام جو فرامین جاری کیے وہ یہ تھے: انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ عہدیدار اپنا کام ایمانداری سے انجام دیں۔ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ دشمنوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو اس کو توڑا نہ جائے۔ عہدیداروں کی حیثیت محافظ کی سی ہے، وہ عام لوگوں کے آقا نہیں، لہٰذا انہیں عام عوام کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ رفاہ عام: رفاہ عام کے لیے آپ کے زمانے میں بہت سے کام کیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی سرکاری عمارتیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، پل اور مسافر خانے تعمیر کروائے، ایک بند بنوا کر مدینے کو سیلاب سے محفوظ کر دیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع: آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونے اور پتھر سے دوبارہ تعمیر کرایا اور اسے وسعت دی۔ پہلے وہ 140 گز لمبی اور 120 گز چوڑی تھی۔ آپ نے اس کی لمبائی میں 20 گز اور چوڑائی میں 30 گز کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور ان کے اخلاق کو درست کرنے کے انتظامات کیے۔ مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ فوج کے افسران کے نام احکامات: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام حاکموں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ عوام کے محافظ ہیں، کسی طرح ان سے بڑھ کر نہیں۔ نیز امرائے فوج کو یہ فرمان بھیجا کہ تم مسلمانوں کے ان کے مال اور مویشیوں کے صرف محافظ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، بلکہ وہ ہم ہی لوگوں کے مشورے سے طے کیے ہوئے تھے۔ آئندہ مجھے تم میں سے کسی کے متعلق یہ شکایت نہ پہنچے کہ ان قوانین کو توڑنے یا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری شوکت و عزت تبدیل کر کے تمہاری جگہ غیروں کو دے دے گا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جن حقوق کو لازم قرار دیا ہے ان کے بارے میں سوچو کہ تم کہاں تک اس کے مستحق ہو۔ خراج وصول کرنے والوں کو آپ نے ہدایت کی کہ صرف حق وصول کرو اور حق ہی ادا کرو۔ امانتوں کے معاملے میں پوری احتیاط رکھو، عہد پورا کرنے کا خیال رکھو۔ یتیموں پر ظلم نہ کرو، جو ان پر ظلم کرتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ عوام کو ہدایت کی کہ آج تمہیں جو عزت حاصل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تمہیں غفلت میں پڑھ کر اپنے اس مقصد کو بھولنا نہ چاہیے۔ سرحدی فوج کے امراء کو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے احکام کی پوری پابندی کی جائے۔ وظائف میں اضافہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وظیفوں میں اضافہ کیا۔ رمضان کے مہینے میں تمام گھر کے لوگوں کی جانچ ہوتی تھی اور ہر پیدا ہونے والے بچے تک کو 1 درہم روزانہ دیا جاتا تھا۔ گھر کی بیویوں کے لیے 2 درہم روزانہ مقرر تھے۔ مسجدوں میں رمضان کا کھانا پہنچایا جاتا جسے عبادت کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، مسافر اور غریب کھایا کرتے۔ یہ کھانا اس رقم کے علاوہ تھا جو مستحق لوگوں کو نقد دی جاتی تھی۔ انتظامی امور: حکومت کے تمام ضروری معاملوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہم عہدیداروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی طرح اب مجلس شورا نہیں رہی تھی۔ صوبوں کی تقسیم وہی رہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی۔ البتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقسیم تھا ایک صوبہ بنا دیا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورے صوبے کا والی مقرر کیا گیا۔ فتوحات میں اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ جو ملک فتح ہوئے ان کے نئے صوبے بنا دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ طبعاً سخت گیر نہیں تھے، پھر بھی اسلام کے اصولوں کو توڑنے کی سزا بڑی سختی سے دیا کرتے۔ اسلامی اخلاق یا نظام حکومت پر کوئی برا اثر پڑتا دیکھتے تو نائب کو فوراً معزول کر دیتے۔ چنانچہ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا قرض ادا نہ کرنے کے الزام میں معزول کر دیا۔ ولید کو ایک شکایت پر عہدے سے برطرف کر کے حد جاری کی۔ سعید بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو رعایا کی شکایت پر علیحدہ کر دیا۔
حج کے موقع پر تمام عہدیدار طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کو کسی عہدیدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ اسے پیش کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ شکایتیں سن کر عہدیداروں کو سزا دیا کرتے تھے۔ جامع القرآن مذہبی خدمات کے سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کو ایک قرات اور ایک قرآن پر جمع کرنا تھا۔ کتابی صورت میں کلام اللہ کی تدوین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔ بعض لفظوں کا املاء اور تلفظ مختلف صحابہ کرام مختلف طریقوں سے کرتے تھے، جس سے معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ پھر بھی نو مسلم اجمیوں میں جن کی مادری زبان عربی نہ تھی، اس کا برا اثر پڑ سکتا تھا۔ ہر مقام کے لوگ اپنی قرات صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط سمجھنے لگے تھے۔ اس سے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں قرآن میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ترتیب دیا ہوا نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا منگوایا اور اس کی نقلیں کرا کے تمام اسلامی ملکوں میں بھجوا دیں۔ اس کے علاوہ کلام اللہ کے جو نسخے تھے انہیں ضائع کرا دیا، جس کے نتیجہ میں دنیا کے مسلمانوں کا ایک قرآن پر اتفاق ہو گیا۔ بغاوت کے اسباب اور آغاز۔ عہد عثمانی کے 5-6 سال نہایت اطمینان اور امن کے ساتھ گزر گئے۔ بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، خراج کی آمدنی میں اضافہ ہوا، فوجیوں کی تنخواہیں اور دوسرے لوگوں کے وظیفے بڑھا دیے گئے۔ زراعت و تجارت کی ترقی سے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں میں ایک دوسرے سے حسد کرنے کی عادت بھی پیدا ہو گئی۔ دنیا کی طلب بڑھنے لگی، اس لیے کہ ہر شخص جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ لوگوں نے باغیوں کا ایک گروہ کھڑا کر لیا، جس سے خلافت کا انتظام درہم برہم ہونے لگا۔ اس بغاوت کی کئی وجوہات تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی سچی خدمت کرتے تھے، آہستہ آہستہ بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ بہت سے صحابہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کسی عملی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ نئی نسل جو پیدا ہو رہی تھی اس میں دولت جمع کرنے کی ہوس بڑھ رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اہل قریش کو مدینہ سے باہر نکلنے نہ دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پابندی اٹھا لی تھی اور نتیجے کے طور پر مدینے کے لوگ باہر جا کر بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بن گئے تھے اور ان میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی تھی۔ جن قوموں نے صرف بتقاضۂ وقت اسلام قبول کر لیا تھا وہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور خلافت کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ بغاوت کی سب سے بڑی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی اور نیکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر لوگوں کی غلطیاں اور لغزشیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی اس نرمی سے فائدہ اٹھانے لگے اور ان حالات میں یہودیوں اور مجوسیوں کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ ابن سبا کا فتنہ۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ایک منافق عبداللہ بن سبا تھا، جو در حقیقت یہودی تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے اسلام کو مٹانے کی فکر میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خلافت اتنی مضبوط نہ رہی تو یہودیوں نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابن سبا بڑا چالاک اور سازشی تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بنی امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور بنی ہاشم کو خلافت کا حقدار قرار دیا۔ بعض مسلمانوں کو یہ کہہ کر بڑکایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ابن سبا اور اس کی قائم کردہ سبائی جماعت نے اس سازش کا جال تمام اسلامی مرکزوں میں بچھا دیا اور پوری خلافت کی فضا خراب ہو گئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پہلے سے موجود تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کیا کرتی تھی۔ یہودیوں نے اس جماعت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہودیوں کے علاوہ اہل عجم بھی مسلمانوں کے دشمن تھے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے شاہ پرست تھے۔ عراق میں ابن سبا کی سازش بہت کامیاب ہوئی،
اس لیے اس نے اپنی جماعت کی بنیاد اہل بیت کی حمایت اور صحابہ کی دشمنی پر رکھی، حالانکہ در پردہ وہ دونوں کا دشمن اور مکار انسان تھا اور مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بعض سچے اور مخلص مسلمان بھی ابن سبا کے جھانسے میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت نرم طبیعت تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا روب و دبدبہ نہ تھا اور عموماً عہدیداروں کی غلطیوں پر درگزر سے کام لیتے، اس لیے مخالفوں کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی اثناء میں ابن سبا نے خود عراق و مصر جا کر خفیہ جماعتیں قائم کیں، جن کا علم سب سے پہلے 33 ہجری میں عبداللہ بن عامر والی بصرہ کو ہوا۔ انہوں نے اس کو بصرہ سے نکال دیا اور وہ کوفہ آ گیا۔ کوفہ سے نکالا گیا تو آخر میں اس نے مصر میں سکونت اختیار کر لی، لیکن اس کے پروپیگنڈے کا کچھ نہ کچھ اثر ہر مقام پر ہو چکا تھا۔ عراق میں جہاں مختلف قومیں آباد تھیں، اس فتنے کا مرکز بن گیا۔ کوفہ اور بصرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کھلم کھلا مخالفت ہونے لگی۔ ابن سبا صاف صاف کہتا پھرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کے لیے وصیت کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے صحیح حقدار نہیں، اور جو وصیت پر عمل نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ کوفے میں باغیوں کے سرگنا اشتر نخعی اور دوسرے لوگ تھے۔ ان کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا تھا۔ یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر فتنہ کھڑا کر دیتے۔ سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ اور کوفے کے شریف مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان مفسدوں کو کوفے سے نکال دیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھجوا دیا اور ہدایت کی کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے افسران کے خلاف نکتہ چینی تو عرصے سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی کو آپ کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ابن سبا کے ماننے والوں کی قوت جب مضبوط ہو گئی تو سب سے پہلے 34 ہجری میں کوفے کے ایک باغی یزید بن قیس نے ہمت کی۔ وہ سبائیوں کو لے کر مدینے کی طرف چلا کہ وہاں پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دے، لیکن وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے مدینے جا رہا تھا کہ سعید بن العاص والی کوفہ کے تبادلے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کروں، چنانچہ وہ رہا کر دیا گیا۔ اب یزید نے اپنی مدد کے لیے باغیوں کے سب سے بڑے سرگنا اشتر نخعی کو خط لکھ کر بلا لیا۔ اس کے شام سے واپس کوفہ پہنچنے پر شورش برپا ہو گئی۔ اشتر نخعی نے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کو قتل کر دیا۔ سعید نے جب دیکھا کہ فساد کرنے والے باز نہیں آتے اور مجھے معزول بھی کرانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خود جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ وہ لوگ میرے بجائے ابو موسیٰ اشعری کو چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امن قائم کرنے کے لیے سعید کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو والی مقرر کر دیا، اور اہل کوفہ کو لکھا تم جس کو چاہتے ہو میں نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں تم سے اپنی آبرو بچاؤں گا، تمہارے مقابلے میں صبر سے کام لوں گا اور تمہاری اصلاح میں پوری قوت صرف کر دوں گا۔ باغیوں کے بارے میں مشاورت۔ سچ تو یہ ہے کہ مفسدین خلافت میں بہتری نہیں بلکہ فساد برپا کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی قوت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ کوفہ، بصرہ بلکہ سارے عراق کا یہی حال تھا۔ عہدیداروں کے تبادلے، معزولی یا سزا سے کام نہ چل سکتا تھا۔ کسی قسم کی اصلاح مفید نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ہر حال میں فساد برپا کرنے پر کمر بستہ تھے۔ جب ہر طرف سے یہی خبریں آنے لگیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ اور دیگر ذمہ دار لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ لوگوں کو جہاد میں لگا دیا جائے تاکہ ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے اور فساد کی مہلت نہ مل سکے۔ بعض نے کہا کہ شورش صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہے، اگر ان کے سرگنے گرفتار کر کے قتل کر دیے جائیں تو فساد ختم ہو جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن سعد جو اس مجلس میں موجود تھے کہنے لگے کہ سارے باغی لالچی ہیں، روپے دے کر ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔
غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے لوگوں نے آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ آپ خود سب کچھ جانتے ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں، گفتگو میں بھی شریک ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، ان کے داماد بھی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو چند مفید مشورے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا مناسب جواب دیا۔ پھر عام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں تقریر کی، مگر مخالفت کا زور نہ گھٹا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینے کے لوگوں سے مشورہ کر کے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت مقرر کی تاکہ وہ ملک کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے عام اعلان کرا دیا کہ میں ہر سال اپنے اعمال کے کام کی جانچ پڑتال کیا کروں گا، پھر بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اپنی شکایت بیان کر کے میرے اعمال سے اپنا حق حاصل کرے۔ باغیوں کے اعتراضات۔ باغیوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے نا تجربہ کار نوجوانوں کا تقرر کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بیت المال کا روپیہ بیجا طریقہ پر صرف کیا، اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں دیں۔ یہ اعتراضات بالکل غلط اور بے بنیاد تھے، اور اعتراضات صرف آپ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے گئے تھے۔ بیت المال سے خرد برد کرنے کا الزام بالکل غلط تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود دولت مند اور فیاض طبع تھے اور اپنے اخراجات تک کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لیتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں اور جو کچھ انہیں دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مروان کو طرابلس کے مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ وہ مال مروان نے 5 لاکھ درہم میں خریدا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بقیع کی چراگاہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ بعض چراگاہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بیت المال کے مویشیوں کے لیے مخصوص تھیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ضمن میں فرمایا، میں نے انہی چراگاہوں کو مخصوص قرار دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھیں۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے سوا اور کوئی مویشی نہیں ہے۔ ان اعتراضات کے بڑھتے ہوئے طوفان کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک آخری کوشش حج کے موقع پر کی، جہاں تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے رائے لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیے، وہاں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میرا سر تن سے جدا ہو جائے تب بھی میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر اکیلے شام واپس چلے گئے۔ باغیوں کا مدینہ میں جمع ہونا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالات کو بہتر بنانے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، ادھر کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ چنانچہ 35 ہجری کے آخر میں باغیوں کے تینوں گروہوں نے حج کے بہانے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کے قریب پہنچ کر شہر کے باہر ٹھہر گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہر قیمت پر خلافت سے الگ کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ ان کی جگہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ کوفہ کے باغی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور مصر کے باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ تینوں نے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا اور ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس کے بعد جمعہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد آپ نے باغیوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو باغیوں نے پتھر مار مار کر نمازیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ ممبر سے گر کر بے ہوش ہو گئے اور لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ باغیوں کی یہ دلیری اور جسارت دیکھ کر سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے پہنچے، لیکن آپ نے ان سب کو واپس بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہی مصر کے باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت فتنہ و فساد روکنے کے لیے سوچتے رہتے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا اور کہا، میں آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں، آپ باغیوں کو واپس کر دیجئے۔ چنانچہ 30 مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عام مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور پھر آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کی وضاحت کی۔ اس تقریر کا لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوا اور ان میں سے اکثر ان کی تقریر سن کر رو دیے۔ خلافت چھوڑنے کا مطالبہ۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ایک دن یکا یک مصر کے باغیوں کا گروہ پھر آ پہنچا۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ واپس کیوں آ گئے۔ باغیوں نے کہا کہ ہم کو راستے میں ایک سرکاری ہرکارہ مصر کی طرف جاتے ہوئے ملا، جس کی تلاشی لینے پر والی مصر کے نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان دستیاب ہوا، جس میں ہم لوگوں کو قتل کرنے اور سزائیں دینے کا حکم ہے۔ پھر باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بالکل علم نہیں، نہ میں نے ایسا حکم لکھا ہے اور نہ کسی سے لکھوایا ہے، اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ یہ حکم کس نے لکھ کر بھجوایا ہے۔ باغیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مروان بن حکم کی شرارت ہے، پھر بھی باغی اس پر تلے رہے کہ آپ کو خلافت سے معزول کرا دیں۔ انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے تھا اور یہ بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس شخص کی طرف سے ایسے فرمان جاری کیے جائیں ان پر اس شخص کی مہر بھی لگی ہو اور سرکاری ہرکارہ فرمان کو لیے جا رہا ہو اور اس شخص کو ان میں سے کسی بات کی خبر نہ ہو تو وہ شخص ہرگز اس قابل نہیں کہ تخت خلافت پر بیٹھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تخت خلافت سے اتر جانا چاہیے۔ آپ نے جواب دیا، خدا نے مجھے جو خلعت پہنائی ہے اسے میں اپنے ہاتھوں سے نہ اتاروں گا۔ یہاں یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دن امر خلافت پر فائز کرے اور منافقین یہ ارادہ کریں کہ قمیض خلافت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے اسے تم اتار دو تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مزید فرمایا، البتہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر میں شرمندہ ہوں اور آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ لیکن باغی کسی قسم کا عذر سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور جو شخص ہمیں ایسا کرنے سے روکے گا اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سر دے دوں گا لیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑوں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہیں کسی سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں کسی کو تم سے لڑنے کی اجازت نہ دوں گا۔ جو ایسا کرے گا وہ میرے حکم کے خلاف کرے گا۔ اگر میں جنگ ہی کرنا چاہتا تو میرے حکم پر ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہو جاتی یا میں خود کسی محفوظ جگہ چلا جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ۔ مصری باغیوں کی اس دوسری چڑھائی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اثر سے کام لیا اور کسی نہ کسی طرح ان کو وہاں سے ہٹا دیا، لیکن باغیوں کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہاں سے جاتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ باہر سے کوئی چیز مکان کے اندر نہ جا سکتی تھی۔ جانثار کرنے والے اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے
ہر قیمت پر تیار تھے، مگر آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ پھر بھی چند نوجوان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ واپس نہ آئے۔ آخر میں باغیوں نے ان پر پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو دونوں باغیوں کو سمجھانے کے لیے گئے، لیکن باغیوں کا غصہ جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے حرم نبوی تک کا ادب نہ کیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی شان میں سخت الفاظ کہے اور آپ کی سواری کے خچر کو زخمی کر کے گرا دیا۔ چند آدمیوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو وہاں سے علیحدہ کیا۔ اس وقت مدینہ کی حالت نہایت خطرناک تھی۔ باغی کسی کے قابو میں نہ آتے تھے۔ باغیوں کو کھیل کھیلنے کا موقع اس لیے بھی مل گیا کیونکہ حج کا مہینہ تھا اور بیشتر جید صحابہ کرام حج کی غرض سے مکہ تشریف لے جا چکے تھے۔ مدینہ میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ باغیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کسی کی ایک نہ چلنے دی۔ مدینہ میں موجود صحابہ کرام ایک تو اپنی کم تعداد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے اور ان کی مجبوری کی دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ انہیں حکماً ہتھیار اٹھانے سے روک رکھا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خاطر امت مسلمہ آپس میں فرقوں میں بٹ جائے اور لڑائی کرے۔ بد امنی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں تک ممکن ہو سکا باغیوں کو سمجھاتے بجھاتے رہے، لیکن باغیوں پر تو خون سوار تھا، ہر کسی کو مرنے مارنے پر تلے تھے۔ ان کے منہ آنا خودکشی کے مترادف تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب آخری مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور آپ رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کو زبردستی روک لیا گیا۔ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر قاصد کو دیا اور فرمایا، جو حالت ہے دیکھ لو اور یہی جا کر کہہ دو۔ محاصرہ بہت سخت تھا، کسی طرح کا پیغام بھی مدینہ سے باہر نہ بھجوایا جا سکتا تھا کہ دوسرے شہروں سے صحابہ کرام کو مدد کے لیے بلوایا جاتا تاکہ وہ آ کر بلوائیوں کو کسی طرح روکتے۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ باغی اپنے ارادے سے باز آ جائیں اور اسلام ایک بڑے نقصان سے بچ جائے۔ صحیح آخر کے طور پر آپ رضی اللہ عنہ نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو، حالانکہ میں تمہارا ولی اور مسلمان بھائی ہوں۔ خدا کی قسم جب تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، اس لیے اصابت رائے کے ساتھ مجھ سے لغزشیں بھی ہوئیں۔ یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو بخدا پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ تم فرقوں، گروہوں اور مسالک میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ تقریر در حقیقت ایک پیشین گوئی تھی۔ واقعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسلام کی وحدت میں جو رخنہ پیدا ہو گیا وہ آج تک پر نہ ہو سکا۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تم سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد بہت تنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس زمین کے قطع کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ اس وقت میں نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کی تھی اور اس زمین کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو۔ میں خدا کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بیر روما کے علاوہ میٹھے پانی کا دوسرا کنواں نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کون خرید کر وقف کرتا ہے اس کو جنت میں اس سے بہتر کنواں ملے گا۔ میں نے اس کو خرید کر وقف کیا، آج تم مجھے اسی کنویں کے پانی سے روکتے ہو۔ اسی طرح کی ایک تقریر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن اور کی اور فرمایا، میں ان لوگوں کو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کسی کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو بیت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اپنے مبارک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے بیعت نہیں کی تھی؟ سب نے کہا ہاں سچ ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح باز نہیں آتے اور قتل کرنے کے در پہ ہیں تو آخری تقریر فرمائی، لوگو آخر کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون جائز نہیں۔ مسلمان اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، پاک دامنی کے بعد برے کام کرنے لگے، یا کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے، اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ خدا کی قسم، جب سے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں کوئی برا کام کیا اور نہ اسلام کے بعد کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ اس کے باوجود جب باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو جانثار کرنے والے حاضر ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصار کی جماعت لے کر پہنچے اور عرض کیا، انصار دروازے پر حاضر ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہرگز اس کی اجازت نہ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس مکان میں ہم لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں، اجازت ہو تو آپ پر جان قربان کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے لیے کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا، آپ امت کے امام اور خلیفہ ہیں اور اس وقت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، لہذا 3 صورتوں میں ایک صورت اختیار فرمائیے۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے۔ آپ حق پر ہیں اور وہ غلط راستے پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صدر دروازے پر باغیوں کا مجمع ہے، ہم آپ کے لیے پیچھے کا دروازہ توڑ دیتے ہیں، آپ سواری پر بیٹھ کر مکہ کی طرف نکل جائیے، وہاں حرم میں لوگ آپ کے خلاف جنگ نہ کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ شام چلیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ ان باتوں کو سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے آپ کی امت کا خون بہے، اور مکہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ سرپھرے لوگ وہاں بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئیں گے، اور شام نہیں جاؤں گا کیونکہ اس صورت میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے چھوٹ جائے گا جو مجھے منظور نہیں۔ غرض یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو اپنے خاطر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ اس وقت جو شخص اپنا ہاتھ روکے گا اور کسی قسم کا ہتھیار استعمال نہ کرے گا وہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہوگا، اور نہ ہی مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جانا گوارا کیا۔ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین ہو چکا تھا، اور آپ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کو دیکھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ جمعہ کے دن روزہ رکھا، ایک پاجامہ زیب تن کیا، 20 غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کھول کر تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے صاحبزادے باغیوں کو روکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے معمولی سا کشت و خون بھی ہوا تھا۔ جب باغیوں کو اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی، اور کچھ لوگ قصر خلافت کے قریب دوسرے مکانوں پر سے ہوتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے۔ باغیوں میں سخت اشتعال تھا۔ ایک شخص نے حملہ کیا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹھکرا دیا۔ دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آپ کے ماتھے پر لوہے کی سلاخ مار دی کہ آپ چکرا کر گر پڑے۔ خون کا فوارہ کلام پاک پر جاری ہو گیا، جس کے بعد ہی ایک تیسرے شخص عمر بن الحمق نے سینے پر چڑھ کر کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ بچانے کے لیے دوڑیں تو ایک باغی کی تلوار کے وار سے ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں۔ پھر ایک اور شخص سودان بن حمران نے لپک کر آپ کو شہید کر دیا۔ یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو پیش آیا۔ بیشتر صحابہ کرام حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ میں ان کی عدم موجودگی کے باعث مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ 2 دن تک آپ کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جو چند صحابہ مدینہ میں موجود تھے بلوائی ان کی ایک نہ چلنے دیتے تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو شدید برا بھلا کہا اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ صرف 17 آدمیوں کی جماعت نے خفیہ نماز جنازہ ادا کر کے جنت البقیع کے نزدیک انہیں حس کوکب میں دفن کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان تک چھپا دیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی اور خلافت کو کچھ کم 12 سال ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حسرت ناک شہادت نے اسلام پر ایسی ضرب لگائی کہ مسلمانوں کا اتحاد چکنا چور ہو گیا اور اسلام کے مستقبل پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اثرات۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے افسوسناک نتائج کے بارے میں سب کو اتفاق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو سنتے ہی فرمایا، عثمان کی شہادت سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ نے کہا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو باخدا پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی سنگین تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دینی اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ وہ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ کر فرقوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کی قوت بجائے اس کے کہ کافروں کے مقابلے میں صرف ہوتی، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں صرف ہونے لگی۔ صحابہ کرام میں ایک عام بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خدایا میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو اگر تمہاری بدعمالی کی سزا میں کوہ احد بھی تم پر پھٹ پڑے تو بھی وجہ ہے۔ ثمامہ بن عدی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ بے اختیار رونے لگے اور کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا خاتمہ ہو گیا، اب بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس سانحے پر زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عثمان دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح پاک و صاف ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت میں جو دراڑ پیدا ہوئی وہ آج تک پر نہ ہو سکی اور مسلمان فرقوں، گروہوں اور مسلکوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فقر اور سلاسل عثمانیہ۔ تصوف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عارفین صابر کا امام سمجھا جاتا ہے۔ رسالہ کشیریہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ قادر مطلق کے مشاہدہ میں غرق رہتے تھے اور آپ نے اپنے صبر و تحمل سے مسلمانوں کو بہت بڑی خون ریزی سے بچائے رکھا اور نازک ترین صورتحال میں بھی اپنی شہادت قبول کر لی، لیکن مسلمانوں میں تصادم نہ ہونے دیا۔
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشقان صادق کو جو باطنی خزانے عطا فرماتے ہیں وہ لامحدود و لازوال ہوتے ہیں۔ یہ محبوبان بارگاہ رب العالمین، سخاوت جن کا وصف ہے، اشاعت دین جن کا مقصد ظاہری و باطنی حیات ہے، اور طالبان مولا کی رہنمائی جن کا فریضہ ہے، اس باطنی خزانے کو رہتی دنیا تک آنے والے طالبان صادق میں بانٹتے رہیں گے۔ اس باطنی فیض کو آگے منتقل کرنا ہی تمام سلاسل طریقت کا بنیادی مقصد ہے۔ تمام سلاسل طریقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے شروع ہو کر ان کے خلفاء کے ذریعے امت تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ عثمانیہ 9 سلاسل پر مشتمل ہے، جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ، سلسلہ عثمانیہ قدوسیہ، سلسلہ عثمانیہ حنفیہ، سلسلہ عثمانیہ کریمیہ، سلسلہ عثمانیہ سعیدیہ، سلسلہ عثمانیہ مداریہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باطنی خلافت اپنے خلیفہ صادق حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، جنہیں بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مرتبہ و مقام کی خلافت حاصل ہوئی۔ انہی حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے تمام سلاسل عثمانیہ آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے حضرت شیخ عاصم بن الصمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خلافت منتقل ہوئی۔ حضرت عثمان کو قرآن مجید پر جو قدرت و جامعیت حاصل ہوئی، وہی آپ اپنے خلفاء کو بعد از تربیت ان کی استعداد کے مطابق عطا فرماتے ہیں، جس کی قوت سے وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے واسطے سے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بحوالہ کتاب تواریخ آئینہ تصوف۔ اگرچہ سلسلہ عثمانیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا سلسلہ طریقت ہے جس کے آپ مختار ہیں، لیکن سلسلہ سرور قادری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے والا ایسا سلسلہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چاروں خلفاء کا منظور نظر ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے طالبان مولا ان چاروں خلفاء سے فیض اور تاثیر حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث دل میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے حوالے سے ثابت کیا گیا۔ سلسلہ سرور قادری اور دوسرے سلاسل کے سالکین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نگاہ اور توجہ سے صفت شرم و حیا میں کامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فیض بھی تمام سلاسل میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی پیروی و اطاعت کے ساتھ ان کے باطنی خزانے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔